اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ ترجمہ: قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی اور ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، والجار ذی القربى۔ علی بن ابو طلحہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ والجار ذی القربى سے مراد ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے 2 حق ہو گئے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ نمبر 948۔ والجار الجنب، اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا مکان بے شک قریب ہے لیکن اس سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ نمبر 948۔ بعض حضرات نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ والجار ذی القربى سے مراد قریب والا پڑوسی ہے، یعنی جس کے گھر کا دروازہ ہمارے دروازے سے بالکل ملا ہوا ہو، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا دروازہ بالکل ملا ہوا نہ ہو بلکہ ایک آدھ گھر بیچ میں حائل ہو۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں میں ذکر فرمایا ہے۔ تفسیر ابی سعود جلد 2 صفحہ نمبر 176۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معانی کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، والصاحب بالجنب، اس سے مراد وہ شخص ہے جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بن گیا، مثلا سفر کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، یا کسی مجلس میں یا کسی لائن میں لگے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس موجود ہو۔ ہم جماعت طالب علم کسی فیکٹری، دفتر یا آفس میں اکٹھے کام کرتا ہو، یہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے۔ اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پڑوسی خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا گھر ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر ہو، ہر صورت میں اس کے حقوق بڑے اہم ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اسی پڑوسی کا حق نہیں ہے جو پڑوس کے گھر میں لمبے زمانے تک رہتا ہے، بلکہ ہم مجلس ساتھی بھی پڑوسی ہے جو عارضی پڑوسی ہے، صبح سے شام تک کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1944۔ تو پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، یا کچھ وقت کے لیے گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، یا آپ کلاس میں ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی اور ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے بھی اچھا سلوک کرو۔ تو آج کے بعد کوشش کیجئے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور اسی طرح ان کے جو حقوق ہیں وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ذی القربى میں سارے رشتہ دار آ گئے، وہ رشتہ دار بھی داخل ہیں جن کے ساتھ براہ راست رشتہ ہے، جیسے بہن بھائی وغیرہ، اور وہ رشتہ دار بھی داخل ہیں جو والد کے واسطے سے رشتہ دار بنے، مثلا چچا، پھوپھی اور ان کی اولاد، اور اسی طرح وہ رشتہ دار بھی داخل ہیں جو والدہ کے واسطے سے رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد۔ قرآن کریم کی جامع اور مشہور آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے،
اس میں بھی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیموں کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ سورۃ النساء کے شروع میں آ چکا ہے، مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے حقوق کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ لاوارث بچوں کی امداد اور تعاون کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی ایسے نادار لوگ جو محنت کے باوجود معاشی طور پر پست ہیں، ان کے جائز اخراجات آمدنی سے کم ہیں، وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، اللہ نے ان کا حق بھی تمہارے ذمہ رکھا ہے۔ یہاں یتیم کا ذکر پہلے فرمایا اور مسکین کا بعد میں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یتیم دو طرح سے عاجز ہے، ایک تو کم سن ہونے کی وجہ سے کسی پر اپنی حاجت کا اظہار نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے، اور مسکین صرف ایک وجہ سے عاجز ہوتا ہے، یعنی صرف اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کے درس میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو، اور اسی طرح مساکین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، اور ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ان کی وہ ضرورت پوری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔